ہمارے خداوند یسوع کی انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اس کا پہلا باب 19 سے 28 آیات تک۔ اس وقت یوحنا نے یوں شہادت دی کہ جب یہودیوں نے یروشلم سے کاہن اور لاوی اس کے پاس یہ پوچھنے کو بھیجے کہ تو کون ہے، تو اس نے اقرار کیا اور انکار نہ کیا، بلکہ اقرار کیا کہ میں تو المسیح نہیں ہوں۔ تب انہوں نے اس سے پوچھا، پھر کیا تو الیاس ہے؟ اس نے کہا کہ میں نہیں ہوں۔ کیا تو النبی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں۔ تب انہوں نے اس سے کہا کہ پھر تو کون ہے، تاکہ ہم انہیں جواب دیں جنہوں نے ہم کو بھیجا ہے۔ تو اپنے حق میں کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا کہ جیسا اشعیاء نبی نے کہا ہے، میں ہوں، پکارنے والے کی آواز بیابان میں، خداوند کی راہ کو سیدھا بناؤ۔ اور یہ جو بھیجے گئے تھے وہ فریسیوں میں سے تھے، اور انہوں نے اسے سوال کر کے کہا کہ اگر تو نہ المسیح ہے، نہ الیاس، نہ النبی، تو پھر استباغ کیوں دیتا ہے؟ یوحنا نے ان کے جواب میں کہا کہ میں پانی سے استباغ دیتا ہوں، مگر تمہارے درمیان ایک کھڑا ہے جسے تم نہیں جانتے، یعنی میرے بعد کا آنے والا، جس کی جوتی کا تسمہ میں کھولنے کے لائق نہیں ہوں۔ یہ باتیں اردن کے پار کے بیتنیہ میں واقع ہوئیں، جہاں یوحنا استباغ دیتا تھا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، آج کے کلام میں ہم نے سنا کہ یوحنا جو اپنی اونٹ کی کھال سے بنی پوشاک میں ملبس تھا، کھڑے ہو کر وفد کے رہنما اور بھیڑ سے بلند آواز میں پکار کر کہنے لگا کہ تم سب اندھے ہو، تم اپنے بیچ میں ایک تاریخی واقعہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ تم نے مجھے پرکھا ہے جو ایک معمولی سی ہستی ہے، لیکن دیکھو مسیح آ چکا ہے اور اس بھیڑ کے درمیان میں موجود ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھ میں کوئی طاقت نہیں ہے کہ کچھ کر سکوں، مجھے صرف ایک خدمت پوری کرنی ہے۔ میں ایک آواز ہوں اور روح القدس نے مجھے خداوند کے بارے میں بتایا جو اسی وقت آ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ نجات کا دن آج ہی ہے، جلدی توبہ کر لو کیونکہ آخری لمحات گزرتے جا رہے ہیں۔ عزیز دوستو، یوحنا کے ان الفاظ نے بھیڑ میں کھلبلی مچا دی۔ وہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہمارے بیچ میں یہ اجنبی کون آیا ہے؟ خداوند ایک عام شخص کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ عظیم بپتسمہ دینے والا یوحنا ایسا کیوں کہہ رہا ہے کہ وہ اس کے جوتوں کے تسمے کھولنے کے بھی لائق نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے کہ یروشلم سے آئے ہوئے وقت کے نمائندوں نے حقارت سے مسکرا کر کہا ہوگا کہ یہ خستہ حال بپتسمہ دینے والا شاید دغا باز ہے، لہٰذا وہ اس بات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے چلے گئے۔ عزیز دوستو، یہ واقعات یردن ندی کی مشرقی کنارے پر پیش آئے۔ یہ علاقہ یہودیوں کی عدالت عالیہ کے اختیار سے باہر لیکن ہیرودیس کی سلطنت میں واقع ہے، اس لیے وقت کے نمائندے بپتسمہ دینے والے یوحنا کو گرفتار کر کے یروشلم کی عدالت میں پیش کرنے کے لیے نہ لے جا سکے۔ اے خداوند یسوع مسیح، ایک حقیقی انسان اور ابدی خدا کی صورت میں ہمارے پاس آنے کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، چونکہ تو ہمارے قریب آیا، اس لیے ہم تیری عبادت اور تیری تمجید کرتے ہیں۔ تو جسمانی اعتبار سے اس قدر حلیم بنا کہ بپتسمہ دینے والے یوحنا کے علاوہ کوئی اور تجھ کو پہچان نہ سکا۔ تو حلیم ہے اور تو دل کا فروتن ہے، ہمیں بھی اپنی طرح کی حلیمی سکھا اور پاک روح کی ہدایت کے مطابق اپنی پیروی کرنے کی توفیق دے، آمین۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔